بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اس وقت معاشرے کے اندر اور پوری مسلم سوسائٹی کے اندر جو حالات ہیں، نوجوانوں کا تعلق جن لوگوں سے ہے یا نوجوان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کو اپنا دوست اور اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں، اس تعلق سے یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ آخر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دوست کس کو بنانے کا حکم دیا، کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا، کن کے ساتھ دوستی رچانے کا حکم دیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے عادات و اطوار، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی تمام تر چیزیں انسان کے اندر رفتہ رفتہ منتقل ہونے لگتی ہیں. اچھوں کے ساتھ انسان بیٹھے گا، نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھے گا، علماء اور صلحاء کے ساتھ بیٹھے گا، متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ بیٹھے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے، ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی صورت میں ایک تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ خود ایسے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے اور لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ جب یہ اپنے دوست کے تعلق سے اس بات کو جانیں گے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، میرے ساتھ دوستی رکھنے والا اور میرے ساتھ محبت کرنے والا جب ان کاموں میں پیچھے ہے تو اچھے کاموں کی طرف اس کو بلائیں گے، اچھے کاموں کی طرف اس کو دعوت دیں گے، خیر کے کاموں کی طرف اس کو بلائیں گے، فرائض کی پابندی کی طرف اس کو ترغیب دیں گے اور اللہ کی منع کردہ جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی طرف اس کو جو ہے ترغیب دیں گے. اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اٹھک بیٹھک رکھے گا فاسق فاجروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ اور اللہ کے حکم کو توڑنے والوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ لوگ نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، شریعت کا ان کے نزدیک کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنے کی صورت میں آدمی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی صورت میں انہی کے عادات و اطوار و اخلاق اختیار کرنے لگ جائے گا. وہ بھی ان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، برائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف لے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مثال پیاری دی اس سلسلے میں. کتنی اچھی مثال دی کہ فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو کستوری اور مشک اپنے ساتھ رکھتا ہے، دکان لگائے ہوئے ہے. لہذا جو آدمی ان کی دکان میں جائے گا یا تو اس کے پاس سے خریدے گا یا وہ آپ کو کچھ ہدیہ کر دے گا جس سے آپ کو راحت اور فرحت محسوس ہوگی، ورنہ وہاں بیٹھنے کا بھی کم از کم آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں کی خوشبو سے آپ لطف اندوز ہوں گے، آپ کو راحت اور سکون ہوگا. اسی طرح سے ایک بھٹی جلانے والا لوہار ہے جو آگ جلاتا رہتا ہے. لوہار اپنی جو ہے لوہے کو گرم کر کے اس پر جو ہے ہتھوڑے سے مارتا رہتا ہے. تو وہاں بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو آگ آپ کے کپڑوں پر اڑے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کے کپڑے جل جائیں گے. اس کا دھواں آپ کی جو ہے کم از کم اس کا دھواں آپ کی جو ہے ناک میں جائے گا، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی.
بالکل یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھوں کے ساتھ دوستی رکھنے اور بروں کے ساتھ دوستی رکھنے کی یہی مثال۔ جو اچھوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، نیک بندوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اللہ کے متقی پرہیزگاروں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، علماء و صلحاء کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کی مثال اس کستوری اور مشک والے کی، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کی سی مثال۔ جبکہ اس کے مقابل میں جو شخص برا ہے، جلیس صالح کے بجائے جلیس سو، فرمایا کہ وہ دوست جو برے دوست ہیں، جو اپنے لیے برے دوست کو اختیار کرتے ہیں، ان کی مثال اس بھٹی والے کی۔ آپ بھٹی والے کے پاس بیٹھ کر جس طرح سے اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں، ایسے بروں کے پاس جا کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی، بھلے لوگوں کے ساتھ دوستی، اللہ والوں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلق دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کو وہ لوگ دین کی باتیں بتائیں گے، اللہ کی عظمت و بڑائی کے تعلق سے آپ کے دل میں بٹھائیں گے، آپ کو اللہ کی خشیت آپ کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ آپ ان کا دیکھا دیکھی کچھ اپنے اندر لے آئیں گے۔ اچھی عادتیں آدمی کے اندر آئے گی، دنیا کے اعتبار سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا، حکم تو عام لوگوں کے لیے تھا لیکن مخاطب اللہ کے نبی کو کیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کے ساتھ سکون و صبر کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے ساتھ رہیے جو صبح شام اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں، آوازاری کرتے رہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی کرتے رہتے ہیں، ان کی صفات گنوائی گئی۔ یہ لوگ ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان سے اپنے آپ اپنی نظروں کو مت ہٹائیے، جس سے آپ دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی جو ہے اچھی چیزیں آپ کو دنیا کے اندر دکھنے میں نظر آنے والے اچھی چیزوں کی طرف آپ اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ بڑے اللہ والے بیچارے جو صبح شام اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتلانے میں لگے ہوتے ہیں، لوگوں کو خیر پہنچانے میں لگے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دی گئی۔ قیامت میں بھی یہ لوگ، ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہوگا، بروں کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیا، اس سے پہلے کہا ویوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم لوگ، برے لوگ اپنے جو ہے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کہیں گے کاش ہے بربادی ہماری، کیوں میں نے دنیا کے اندر اس کو دوست نہیں بنائے، فلاں شخص کو میں نے دوست کیوں بنائے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے بربادی فلاں شخص کی میں دوستی نہ رکھتا، آج اس کا نتیجہ مجھے یہ مل رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی دوستی رکھنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائے گا جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ محبت کی تھی، دوستی رکھی تھی اور ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھا تھا۔ ایک عجیب و غریب قرآن پاک کے اندر مثال دی گئی ہے اصحاب کہف کی۔ اصحاب کہف جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بادشاہ وقت سے ٹکر لیا، شہزادے تھے اپنے وقت کے، لیکن وہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور اس وقت کا جو صحیح دین تھا اس پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ وقت ہے وہ غلط قسم کا آدمی، چنانچہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لیا۔ انہوں نے پورا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ساتھ میں ان کا ایک کتا تھا، قرآن پاک میں بطور خاص اس کتے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ ایک ایسا جانور جو جانور شریعت اسلام کے لحاظ سے نجیس العین ہے،
جس کے منہ ڈالنے پر یا اس کی جو ہے نا کہیں منہ لگانے پر اس کو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے، 1 دفعہ مٹی سے اور 6 دفعہ پانی سے. ایسا نجس جانور، اس جانور کا قرآن پاک کے اندر خاص طور سے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کتا تھا. قرآن پاک کے اندر ذکر آ گیا، اس کا کتے کا ذکر آ رہا ہے. نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کی، تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ دنیا کے اندر بھی انسان کو ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے. سب دوست ہٹ جائیں گے، کوئی دوست قیامت کے دن کسی کو کام نہیں آئے گا الا المتقین. ہاں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اگر دوستی رکھی ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھی ہوگی، علماء و صلحاء کے ساتھ دوستی رکھی ہوگی، یہ کام آئیں گے. آج اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں بہت سی چیزیں، سیکھ لیتے ہیں بہت سی چیزیں کالجوں میں جا کر کے، اسکولوں میں جا کر کے، نہیں سیکھتے تو دین نہیں سیکھتے. معلوم نہیں ہوتا تو دین معلوم نہیں ہوتا. جب ہم نے کالجوں میں جا کر کے دنیا تو سیکھ لی، دنیا کی چیزیں سیکھ لی، اب دین سیکھنے کے لیے کم سے کم ان علماء کی مجلسوں میں بیٹھا جائے، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھی جائے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں، ان سے پوچھا جائے، ان سے محبت کی جائے. یہ انسان کو فائدہ دینے والی چیز ہے، اور یہ چیز انسان کے دین پر اس کے قائم رہنے کا سبب بنے گی. لوگ اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ اپنے دل کے کدورتوں کو دور کریں، میل و کچیل کو دور کریں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو سن کر کے اور ان کی باتوں کے ذریعے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے نبی کی محبت اپنے دلوں میں بیٹھائے. یہ فائدہ ہوگا. دنیا کا فائدہ شاید ہو نہ ہو، لیکن دین کا ضرور فائدہ ہوگا، جو فائدہ انسان کو دنیا سے لے کر آخرت تک اس کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گا. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً جو کالجوں اور اسکولوں میں پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں، دینداروں کے ساتھ دوستی رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی رکھیں، علماء کے ساتھ دوستی رکھیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ اپنے مسائل حل کرنے والے. بغیر دین کے کوئی فائدہ نہیں. دنیا سے جب آدمی چلا جائے گا اور دین اس کے پاس نہیں ہوگا اور دین کے بغیر وہ چلا جائے گا تو بربادی کے سوائے کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا.